بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب يكتب الشك منه والشبهة منه هدى للمتقين المتقين للهداية ان متقین پہچان کرے تو غیر پر ایمان لانے والے یقیمون الصلاۃ اور نمازوں کے قائم کرنے والے ومما رزقناہم ينفقون اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں کرتے بلکہ اس میں سے انفاق یعنی ضرورت مندوں کے درمیان اسے تقسیم کرتے. لیکن اللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو متقی ہے جو صاحب تقویٰ ہے وہ بخیل نہیں ہوتا.
یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی بلندی. دیکھیے ابھی ماہ مبارک رمضان دن بھر آپ نے روزہ رکھا, دن بھر آپ نے روزہ رکھا, بھوکے رہے, پیاسے رہے, روزہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہے صاحب روزے میں ہمیں بھوک نہیں لگتی یا ہمیں پیاس نہیں لگتی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس شخص سمجھتے ہیں کہ درست نہیں کہہ رہا. ایسے کہ بہار اگر بھوک لگے گی اور پیاس لگے گی تبھی تو روزہ ہوگا, تبھی تو سب سامنے آئے گا. تو دن بھر آپ نے روزہ رکھا, اب کھانے کی بھی حالت ہے, پانی پینے کی بھی حالت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ افطار کے وقت جو چند چیزیں کھانے کی آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی, سمجھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اذان ہو, وقت ہو تو ہم افطار کریں. مجھے آپ سوچ سمجھ کے بتائیے کہ یہ افطاری کی جو چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھی جاتی ہیں یہ روزہ دار کے لیے محبوب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہ بھائی محبوب ہوتی ہے, یہ چیزیں آپ کے لیے محبوب ہوتی ہیں. اب میں اسی محبوب چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور کسی نے دل کو مار دیا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں, تو اگر اس محبوب چیز میں سے تھوڑی سی ہم اٹھا کے اس آنے والے کو دے دیں تب بھی ہم نیکی کی بلندی میں پہنچ گئے قرآن کے معیار کے مطابق. اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب اٹھا کے دے دو, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مما تحبون, اس میں سے تھوڑا سا دے دو. تو اگر ہم اس میں سے تھوڑا سا اٹھا کے کسی کو دے دیں تو یہ بھی نیکی کی بلندی ہے. اب ہم نے دیکھا 3 دن آل محمد میں روزہ رکھا, 3 دن بھائی آل محمد میں روزہ رکھا. اب جب افطار کے وقت سب کے سامنے ایک ایک روٹی لا کے رکھی گئی تو اب یہ روٹی میں محبوب ہے یا نہیں؟ محبوب ہے. دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا, کون؟ آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں, آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیں. اب 5 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں, اگر ایک بھی روٹی اٹھا کر آنے والے کو دے دی جائے تو قرآن کے معیار کے مطابق یہ نیکی کی بلندی ہے. اگر تم کسی کے ساتھ کسی
کسی پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی. آپ نے سفر کیا ہوگا تو اکثر دیکھا ہوگا کہ پتھر کی چٹان اور اس پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی. یہی اللہ جو ہے وہ مثال دے رہا ہے کہ پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی تو پتھر کی چٹان پر مٹی لگی رہتی ہے دکھائی دیتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم کسی کا کام نہیں کرتے ہو تو ظاہر سے ہے جیسے پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی ہو. لیکن جب تم اس کو بیان کر دیتے ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ بارش ہوئی اور پتھر کی چٹان پر جو مٹی لگی ہوئی تھی وہ صاف ہو گئی. تو اسی طرح سے اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا جیسے پتھر کی چٹان پر لگی ہوئی مٹی بارش ہونے سے صاف ہو گئی. اب آپ بتائیں ہمارا کیا اگر ہم کسی کے ساتھ 100-200 روپے کا سلوک کر دیں, میں غلط نہیں کر سکتا, تو جب تک 2-4 لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں اس وقت تک ہمیں یعنی ہم کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اور شہر سے باہر کسی میں گئے یا شہر میں کسی میں گئے تو انہوں نے کہا آئیے مولانا آپ کو مسجد دکھائیں, تو گھر سے باہر نکلے مسجد تھی, مسجد میں لے گئے. ہم نے دیکھا مسجد میں بہت اچھا پینٹ ہوا ہے اور ٹائلس لگے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اے سی لگا ہوا ہے, سب انہوں نے دکھایا. اس کے بعد میں نے کہا مولانا سب آپ ہی نکلے. یہ تو کہا جا رہا ہے تحریر کے دائرے میں کہ آپ ہی نے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہم نے کیا. جو بھائی آپ نے کیا تو اللہ کے لیے کیا, سمجھ رہا اللہ کے لیے کیا نا. اب دوسروں کے سامنے اس کو جتانے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی فرمانے افضل الزہد اخفاء الزہد, یعنی بہترین زہد وہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہو.
قبلہ آپ مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابو طالب کے خطبات بھی موجود ہیں اور جناب ابو طالب کے اشعار کا مجموعہ بھی موجود ہے، یعنی جناب ابو طالب کا دیوان بھی موجود ہے، اور جناب ابو طالب کے جو دیوان ہے وہ عربی ادب میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب کا دیوان آپ کو مل جائے گا اگر آپ ڈھونڈیں، اور اگر آپ سرچ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو گوگل پر مل جائے، پڑھیے اسے، اب تو ترجمہ کرنا بھی آسان ہے۔ آپ پورا جناب ابو طالب کا دیوان پڑھ رہے ہیں، دیکھیے ابھی تک آپ نے جیسے بھی سنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے پر آپ کو توجہ دینا پڑے گی کہ جناب کی اتنی جو تبلیغ تھی وہ اسی کے لیے تھی، آپ جناب ابو طالب کا پورا دیوان الف سے یہ تک سمجھ رہے ہیں، پہلے شعر سے آخر تک پڑھ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اپنے کسی مصرے میں، کسی شعر میں خود یہ نہیں فرمایا کہ محمد یتیم تھے، میں نے محمد کو پالا۔ لیکن میں آپ کو خدمت کرتا ہوں کہ اس
تجارت بھی کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں، متوفر بھی ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ دل والا بھی ہوتا تھا. اسے کعبے سے کچھ کمانا نہیں ہوتا تھا بلکہ کعبے پر خرچ کرنا، خانہ کعبہ پر خرچ کرنا ہوتا. تو جناب ابو طالب کعبے کے متولی کی حیثیت سے کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اور 8-9 سال کے محمد سامنے سے آتے ہوئے نظر آتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جناب ابو طالب سردار خانہ کعبہ کے متولی، یا ایک جملہ کہہ دوں، علماء کی سرزمین رہی ہے، اگر میں پہنچانے گیا تو شاید آپ محسوس ہوں گے کہ ابو طالب وہ ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں آنے والوں کی اور کعبے کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں. یعنی ساری دنیا کی ضروریات کعبہ پوری کر رہا ہے اور جناب ابو طالب کعبے کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. لہذا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کو کعبے کے متولی کے بجائے اگر مربی کہا جائے تو بہتر ہے. اگر مربی کی حیثیت سے، سردار قبیلہ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے پیغمبر اسلام سامنے آئے. آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر کو آتے ہوئے دیکھ کر اگر جناب ابو طالب دونوں ہاتھ پھیلا کے یہ کہتے آ میرے لال، آ میری جان، آ میرے بیٹے، آ میرے نور نظر، آ میرے لخت جگر، آ میرے بھائی کے میرے یتیم، تب بھی اس مجلس میں ابو طالب کی ایسے ہی مدرسنا ہو رہی ہوگی. اور یہ بھی جناب ابو طالب کی پیغمبر سے والہانہ محبت کا ثبوت ہوتا. لیکن آپ مجھے بتا کیسے کہتے ہیں، نہیں کہتے کوئی سوء ادب تو نہیں تھا نا. اگر پیغمبر اسلام کو دیکھ کے کہتے آ میرے بیٹے، آ میرے لال، آ میرے لخت جگر، آ میرے نور نظر، تو ہونا کہیں گے تو کون کہے گا انہوں نے اپنی گود میں پالا ہے. لیکن جب پیغمبر آئے تو ابو طالب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور یہ نہیں کہا آ میرے بیٹے، بلکہ کیا فرمایا یا سیدی، یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سردار. ایک صلوات بات تمام ہو گئی. غریب بندان ہے، اللہ کے رسول
تو جانتے تھے جب مدینے سے چلے تھے حج کے لیے تو مدینے کا ممبر بھی اٹھا کر کسی ناحیے پر رکھا تھا. اس کو لے کے مکے آیا تھے, مکے سے واپس آتے اور غدیر کو اسی ممبر سے لانا وہاں سے نہیں کیا تھا. تو جب مکے سے چلے تھے تو اس کو مکے میں ممبر بن چکا تھا, وہاں سے لے لے وہاں سے لے. اچھا تو جانے دیجیے, میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جب جناب سلیمان نے پوچھا کہ کون تخت بلقیس کتنی دیر میں لا سکتا ہے, تو جناب آصف البرقیہ اللہ نے آصف البرقیہ کا نام قرآن نہیں دی بلکہ اشارہ کیا علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں آپ کی خدمت میں تخت بلقیس پیش کروں اور لیا ہے تخت بلقیس. اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب آصف البرقیہ جو ہے وہ علم من الکتاب کی منزل میں فائد ہے, تھوڑا سا علم, اور مولا کائنات کون ہے؟ علم الکتاب, مکمل کتاب کا علم ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے, جب وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لا سکتا ہے, تو جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے کیا وہ چشم زدن میں مدینے سے ممبر نہیں لا سکتے؟ لا سکتے یا نہیں لا سکتے؟ لا سکتے. لیکن رسول اللہ نے ممبر نہیں بنوایا بلکہ ممبر بنوایا. اب یہاں جو نکال آپ سن رہے ہیں میں ان سب سے الگ ہے بات آپ کر رہا ہوں. ممبر بنوایا, ایسے بنوایا کہ لوگوں سے کہا کہ کجاروں اتارو, کجاروں رکھ کے ممبر بنوایا اور پھر مولا علی کی ولایت کا اعلان. دیکھیں اس میں حکمت کا, مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اس ممبر سے. یہ ممبر مدینے کی مسجد کا ممبر نہیں تھا, مکے کے ممبر نہیں تھے, آسمان سے آیا ہوا ممبر نہیں تھا, بلکہ کجاروں کا ممبر خاص طور سے مدینے میں بنوایا. اب جب اعلان ہو گیا پھر کیا ہوا کہ جب اعلان ہو گیا تو رسول اللہ نے حکم دیا لوگ اپنے اپنے کجارے پہچان کر لے ہی جانا تھا. اگر لے نہ جاتے تو سفر کیسے کرتے؟ تو ہر ایک اپنے اپنے کجارے کو پہچان کے لے گیا, اس کو ناکے میں رکھا, بیٹھا اور اس کو دھو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے قدیم میں ممبر بنوایا بھی اور اس کے بعد ممبر کو بکھروایا. کچھ غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ممبر پر علی کی ولایت کا اعلان کیا, بعد میں پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے اپنے کجاروں کو لے جاؤ, یعنی اس ممبر سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور پھر اس ممبر کا کوئی وجود ہمیں قدیم میں نظر نہیں آیا. یعنی رسول اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہی قدیم کا ممبر ہے, اس سے صرف علی کی ولایت ہے. جانے کی اجازت نہیں. کیوں کہ خود بھی بیعت
سے بیعت نہ کی. کبھی کے بیان مولا کائنات کے ہاتھ پر میں کہوں گا اے اللہ کے رسول ایک ساتھ بیعت کرا دیں گے. لیکن شریعت کے تمام تقاضوں سے آپ اللہ واقف ہے اور الفاظ سے بھی واقف ہے جو استعمال ہوتے ہیں. ہماری عوام جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اگر جملہ سنیں انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے کہ رسول اللہ نے انڈیویجولی الگ الگ انفرادی طور پر مولا علی کی بیعت کر کے بتایا کہ ولایت علی جو واجب ہے تو یہ ولایت جو واجب ہے یہ واجب کفائی نہیں ہے, واجب عینی ہے. صلوات